ارے یہ کیا شور مچا رکھا ہے؟ ارے یہ بچے کیا کر رہے تھے؟ کچھ پوسٹر اور بینر لے کر چیخو پکار کر رہے تھے. وہ دیکھو عمر آ رہا ہے, اس کو پورے گاؤں کی خبر رہتی ہے. اس سے پوچھتے ہیں, ارے عمر بھائی کاہے کا شور تھا؟ اور بچے موبائل کے خلاف ریلی نکال رہے تھے کہ موبائل ایک سلو پوائزن ہے. ارے موبائل سے تو بہت سہولت ہو گئی ہے, ایک میسج پہ کوئی بھی چیز آ جاتی ہے. ارے ہاں, وہ اپنے بازو والے زید کو دیکھو نا, دن بھر میں اس کے پاس کوئی نہ کوئی پارسل تو آتا ہی رہتا ہے بازو میں. ارے بیٹا کیا منگوایا ہے آپ نے؟ کچھ نہیں, وہ امیزون پہ آفر تھا, موبائل کا تو نیا فون منگوایا ہے جس میں کیش بیک, ایڈیشنل ڈسکاؤنٹ اور ایکسچینج آفر ہے. ہاں بھائی. ارے چچا کیا منگوایا آپ نے زومیٹو سے؟ کچھ نہیں, وہ لڑکے نے پیزا منگوایا تھا. چچا ابھی جو آواز آئی وہ کاہے کی تھی؟ ہاں, کچھ بچے بینر لے کر نکلے تھے اور موبائل ہٹاؤ اور زندگی بچاؤ کے نعرے لگا رہے تھے. کیا موبائل کے بارے میں ریلی؟ ہاں, بچوں کا کہنا ہے کہ موبائل اچھی چیز نہیں ہے. ہاں صحیح کہنا ہے بچوں کا. کیا صحیح کہنا ہے بچوں کا؟ موبائل نے تو کتنی آسانی کر دی ہے. ہاں صحیح بات ہے, اس نے تو زندگی کے راستے کو آسان کر دیا ہے. تو بچوں نے, ارے ہاں ایک کام کرو, مولانا صاحب بھی آ رہے ہیں, انہیں سے پوچھ لو کہ موبائل اچھی چیز ہے یا بری چیز. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا ہوا بھائی, سب خیریت تو ہے؟ ہاں مولانا صاحب, ہم موبائل کے بارے میں بات کر رہے تھے کہ آج اس نے کتنی آسانی کر دی. ہاں, آج موبائل کا ایسا دور ہے کہ ہر چوتھی اور پانچویں دکان موبائل اور اس کے ایسی سیریز کی ہے. بالکل, اور جو بھی موبائل کی دکان کھولتا ہے سب کی چلتی ہے. میں تو یہ کہتا ہوں کہ وقت کے ساتھ ساتھ انسان کو اپڈیٹ رہنا چاہیے. ہاں صحیح بات ہے. آج اس نے کتنی آسانی کر کے رکھی ہے. ایک میسج پہ کھانا, گاڑی, موبائل, بس, ریلوے ٹکٹ, ہوائی جہاز کی ٹکٹ بھی مل جاتے ہیں. بلکہ اور چچا کا پزا بھی تو ایک میسج پہ آیا ہے, بلکہ لوگ اس سے پیسے بھی کما رہے ہیں. تو بچوں نے ریلی کیوں نکالی تھی؟ میں بتاتا ہوں آپ کو اس کی وجہ. کیا آپ کو پتا ہے دنیا میں سب سے مالدار موبائل کمپنی کون سی ہے؟ ہاں وہ زومیٹو نا. نہیں, زومیٹو نہیں بلکہ ایپل کمپنی کی ہے. وہی ہے نا. آپ کو پتا ہے اس کمپنی کے مالک نے اس سے خود اپنے بچوں کو دور رکھا ہے اور کہا ہے میں نے اس خبیث کو بنایا ہے اور میں جانتا ہوں یہ میرے بچوں کے لیے کتنی خطرناک ہے. یہ آئی فون کمپنی کے مالک کا جواب ہے تو اس موبائل کی دنیا کا باپ ہے. میں موبائل کے استعمال کا مخالف نہیں ہوں, بلکہ کہا جاتا ہے کہ صلاحیت کا ازالہ نہیں بلکہ اعمالہ بھی ہونا چاہیے. یعنی ایک چیز جو نفع اور نقصان دونوں دیتی ہے اس کو نفع میں استعمال کرنا چاہیے, لیکن اس مہمات بر من نفعہما, اس کا نقصان بہت زیادہ ہے نفع کے مقابلے میں. ارے مولوی صاحب, لیکن زمانے کے حالات سے باخبر رہنے کا بہت بڑا ذریعہ ہے. بالکل ہے, بلکہ علماء نے لکھا ہے جو زمانے کے حالات سے باخبر نہ رہے وہ جاہل ہے. ہاں, یہ بات تو صحیح ہے. جب ہاتھ میں موبائل ہوتا ہے تو کچھ بھروسہ نہیں ہوتا ہے. ٹھوکر اس میں وقت برباد کرتے ہیں اور بار بار چیک کرتے ہیں کہیں کچھ آیا تو نہیں. ارے ہاں, اس نے تو اتنا ستیاناش کر رکھا ہے. آج کل مائیں بھی موبائل کے چکر میں بچوں پر ٹھیک سے دھیان نہیں دے پاتی. ابھی بچے بھی ماں باپ کو اسی طرح دیکھ رہے ہیں تو ان کو بھی موبائل کے بنا رہا نہیں جاتا. پہلے مائیں بچوں کو لوری گا کر سناتی تھی, اب ان کو موبائل ہاتھ میں دے دیتی ہیں. مگر کچھ بھی ہو چچا, آج اس کے فائدے سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. ارے پورے دنیا کو سرچ کرنا آسان ہو گیا ہے کہ کر لو دنیا مٹھی میں. ارے واہ, بڑے مفتی صاحب بھی آ گئے ہیں. کل کا بیان ہمارے گاؤں کی مسجد میں ہوا تھا موبائل کے بارے میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئیے مفتی صاحب. کیا بات ہے مولانا صاحب, پورے محلے کو لے کر کھڑے ہوئے ہو, خیریت تو ہے؟ اصل میں یہ لوگ موبائل کے فائدے بتا رہے تھے تو میں نے کل آپ کا بیان سنا تھا تو تھوڑی بہت چیزیں ہم نے ان کو بتائی. اب آپ ہی ان سے بات کیجیے. کیا بات ہے بھائیوں, کیا کہنا ہے؟ کیا موبائل کے فائدے نہیں ہیں مفتی صاحب؟ ارے صاحب, اس کے فائدے سے کون انکار کرتا ہے. بس آپ اتنا سمجھ لیجئے جیسے کہ دوائیوں پہ لکھا ہوتا ہے اسے بچوں کی پہنچ سے دور رکھیں. حالانکہ دوائی تو ہر ایک کے فائدے کی چیز ہے. یہ اسی کے لیے فائدے مند ہے جسے اس کی ضرورت ہو. اگر کوئی شخص اسے بغیر ضرورت کے استعمال کرے گا تو بجائے فائدے کے نقصان ہوگا. ہاں مفتی صاحب, اس کے نقصانات بتائیے. تو پھر سنیے, سب سے زیادہ وقت کس نے برباد کیا؟
حالانکہ حدیث پاک میں آتا ہے ان عمرہ فیما افناہ، کل قیامت کے دن وقت کے بارے میں پوچھ ہوگی کہ وقت کہاں گزارا۔ آج کا نوجوان تو رات بھر موبائل پر لگا ہوا ہے، بچے تو موبائل کے بغیر سوتے ہی نہیں۔ تعلیم کا نقصان کس نے کیا، صحت کس نے برباد کی؟ حالانکہ حدیث پاک میں آتا ہے تندرستی بھی ایک نعمت ہے، کل قیامت کے دن اس کے بارے میں پوچھ ہوگی۔ آج لوگ موبائل کے چکر میں اپنوں سے دور ہوتے چلے گئے، مسکراتے بھی ہیں تو اکیلے اکیلے موبائل میں۔ یہ تو میں نے اس کے چند دنیاوی نقصانات بتائے ہیں، اس نے دین کا کتنا نقصان کیا ہے؟ ہاں پھر بتائیے اس کے دین کے نقصانات مفتی صاحب۔ اس نے لوگوں کو بے حیا بے غیرت بنا دیا، گندی فلمیں فحش ویڈیو لے کر آیا۔ آج ہر بغیرت آدمی اس کی شکایت کر رہا ہے۔ اتنا ہی نہیں بلکہ باپردہ عورتیں بھی اس کے فریب اور دھوکے میں آ گئی، وہ بھی بن سمجھ کر انسٹاگرام پر ویڈیو بنانے لگی۔ ہاں صحیح بات ہے، یہ تو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ حالانکہ حدیث پاک میں آتا ہے 3 آنکھیں جہنم میں نہیں جائیں گی، اس میں سے ایک آنکھ وہ ہے جو حرام دیکھنے سے رک گئی ہو۔ ایک دوسری حدیث میں غلط دیکھنے کو آنکھوں کا زنا قرار دیا گیا ہے، اور گانا بجانا اس نے اتنا عام کر دیا کہ آج مساجد اور مدارس کیا حرم مکی مدنی بھی اس سے محفوظ نہ رہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے آخری زمانے میں گانا بجانا عام ہو جائے گا، اور جھوٹ اس نے اتنا پھیلا دیا کہ آج ہر بات چاہے دینی ہو یا دنیاوی ہو بغیر تحقیق کے یوں ہی شیئر کی جا رہی ہے۔ ہاں مفتی صاحب آپ نے صحیح فرمایا، بعض لوگ تو ایسے جھوٹے میسج بھیجتے ہیں کہ ہمیں خود لگتا ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ جیسے کبھی کبھی واٹس ایپ میں آتا ہے اتنے لوگوں میں شیئر کر دو جنت کی خوشخبری ملے گی۔ آج قرآن پاک کو 1446 سال پورے ہو چکے ہیں لیکن اس کے اندر ایسا کچھ نہیں آیا، لیکن جب سے واٹس ایپ، فیس بک، انسٹاگرام، ٹویٹر آیا ہے اس کے اندر آتا ہے اتنے لوگوں میں شیئر کر دو جنت کی بشارت ملے گی۔ یعنی ایسا لگتا ہے موبائل پہ ایک میسج بھیجو اور جنت لے لو۔ اتنا ہی نہیں اس نے تو لوگوں کے گھر تک تباہ کر دیے۔ شوہر کو شک تھا کہ میری بیوی کسی سے چیٹ کر رہی ہے، بس اس نے اسی وقت طلاق دے دی۔ استغفر اللہ۔ آج لوگ فرینڈ بنانے کے چکر میں اپنوں سے دور ہوتے چلے گئے۔ ہاں مفتی صاحب آپ نے صحیح فرمایا، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اس فتنے کے بارے میں میری آنکھیں کھول دی۔ بس ہم آخر میں آپ سے اتنا معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ موبائل کا استعمال کس طرح کریں۔ دیکھیے آج کے دور میں موبائل انسان کا ایسا ساتھی بن گیا ہے کہ اسے چھوڑا نہیں جا سکتا، لیکن اگر ہم اسے نفع بخش کاموں میں استعمال کریں تو اس کے بہت سارے فائدے ہیں، جیسے اس کے ذریعے دینی، ملی، اصلاحی، سماجی اور اخلاقی باتیں لوگوں کو بتائی اور پہنچائی جا سکتی ہیں۔ اگر ہم اس کا غلط استعمال کریں گے تو یہی موبائل ساری خرابیوں، ساری برائیوں کی جڑ بنے گا۔ اگر ہمیں پاکیزہ معاشرہ چاہیے تو اس کے غلط استعمال سے بچنا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو اس کا صحیح استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔